اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ سنن الہی در قرآن کریم اور سنت عبودیت محل لباس ہے ان لیالی مبارکہ میں، ماہ مبارک رمضان میں خداوند تبارک و تعالی نے انسان کو خلق فرمایا ہے اور انسان کی ہدایت کے لیے قوانین بنائے ہیں، ضابطے مقرر کیے ہیں انسان کی نجات کے لیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس کائنات کے لیے اللہ نے قوانین مقرر کیے ہیں تمام موجودات کے لیے اور مخلوقات کے لیے۔ کائنات کے جتنے بھی موجودات و مخلوقات ہیں وہ سب الہی قوانین کے مطابق وجود میں آئے ہیں اور اپنے وجود کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا عمل اللہ کے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ زمین ہو، دیگر ستارے ہوں، سیارے ہوں، کہکشانیں ہوں، زمین کے اندر موجودات ہوں، جاندار ہوں، بے جان ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق پیدا ہوئے ہیں اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اپنی ہستی اور وجود کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ ان قوانین کو قرآن کی زبان میں سنت کہا گیا ہے، اللہ کا قانون، ضابطہ، جس کی جمع سنن ہے۔ سنن الہی اللہ کے بنائے ہوئے قوانین نظام ہستی کے لیے۔ ان قوانین کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے چونکہ کائنات میں انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کو ساری کائنات میں ایک الگ حیثیت اور مقام عطا کیا ہے، خلافت کا عنوان دیا ہے۔ زمین میں اور کائنات میں اللہ کا خلیفہ ہے انسان، اس لیے خلقت میں ہی دوسروں سے مختلف ہے۔ اس کی خلقت کا عنوان قرآن کریم نے فطرت رکھا ہے، فطر الناس فطرت اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسری کائنات سے الگ تھلگ ایک مخصوص فطرت یا خلقت عطا کی ہے، اور وہ خصوصیات جو انسان کو دی ہیں وہ کائنات میں باقی مخلوقات کو نہیں دی ہیں۔ اس لیے انسان کے لیے جو قوانین ہیں، سنتیں ہیں، اللہ کی ضابطے ہیں، وہ بھی دوسرے کائنات کے موجودات کے لیے بنائے گئے ضابطوں سے الگ ہیں، مختلف ہیں۔ ایک بڑی خصوصیت انسان کی یہ ہے کہ ارادہ اور اختیار رکھتا ہے، صاحب ارادہ ہے اور صاحب اختیار ہے، جبکہ باقی موجودات ایسے نہیں ہیں۔ مثلا ہمارے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں، جاندار ہوں یا نہ ہوں، ارادہ نہیں رکھتے انسان کے علاوہ، اختیار نہیں رکھتے انسان کے علاوہ۔ مثلا پودے دو راہوں پر نہیں چل سکتے اپنی مرضی سے، پودے کا اپنا ارادہ ہو، اختیار ہو۔ آم کا پودا آم کا نہ بنے، کسی اور چیز کا پودا بن جائے، گندم کا پودا گندم کا نہ بنے، کسی اور چیز کا بن جائے۔ انگور کی بیل وہ انگور کی بیل نہ بنے، کسی اور چیز کی بیل بن جائے، اس پہ کچھ اور چیز اگنا شروع ہو جائے۔ یہ ان کے اختیار میں، بس میں
نہیں ہیں، یہ حیثیت ان کو نہیں دی گئی، انسان کو دی گئی ہے کہ انسان اگر چاہے انسان بننا تو بن سکتا ہے، اور اگر انسان نہ بننا چاہے، کچھ اور بننا چاہے، تو بھی اختیار دیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کا انجام بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر اپنا اختیار غلط استعمال کیا اور انسان نہ بنے، انسان کے علاوہ کچھ بن گئے، تو انجام ہلاکت ہے، عذاب ہے، تباہی ہے، جہنم ہے، رسوائی ہے، اور ناقابل برداشت سختیاں ہیں، ناگواریاں ہیں انسان کے لیے۔ اور اگر انسان بن جائے اپنے ارادے اور اختیار سے، اپنی مرضی سے، تو اس کے لیے بہشت ہے، خوشگواریاں ہیں، نعمتیں ہیں، اخروی زندگی ہے اس کے لیے، آسائش ہے اس کے لیے، قرب خدا ہے اس کے لیے، تکامل ہے اس کے لیے، اور کائنات میں ایک منفرد مقام بعنوان خلافت ہے۔ اس لیے باقی کائنات کے تمام مخلوقات، موجودات کے لیے ایک طرح کا قانون ہے، انسان کے لیے دو طرح کے قوانین ہیں، یعنی دو طرح کی سنتیں ہیں الہی۔ ایک قسم ان سنتوں کی، قوانین کی ہے جن کے ذریعے سے انسان کمال تک پہنچ سکتا ہے، انسانیت تک پہنچتا ہے، رشد و تکامل تک پہنچتا ہے، عروج حاصل کرتا ہے۔ اور دوسری سنتیں، دوسرے راستے وہ ہیں جن پر چل کر، اپنا کر انسان پستی کی طرف جاتا ہے، زوال کی طرف جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، اور عذاب اخروی کے دامن میں چلا جاتا ہے۔ بس انسان کے لیے دو طرح کے قوانین ہیں، ہلاکت تک لے جانے والے اور نجات تک لے جانے والے۔ یہ دو راستے انسان کے سامنے ہیں، ان دونوں کی آگاہی انسان کو دے دی گئی ہے، دونوں کا اختیار انسان کو دے دیا گیا ہے کہ ان دونوں میں سے ارادے اور اختیار کے ساتھ چاہے تو نجات کا راستہ، چاہے تو ہلاکت کا راستہ اپنا لے۔ انا ہدینا السبیل، ہم نے اسے راستہ بتا دیا ہے، اما شاکر و اما کفورا، شاکر اور کفور بننا انسان کا اپنا اختیار ہے۔ ان دونوں راستوں میں سے نجات کی راہ پر چلنے کے لیے پہلی سنت اور قانون اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے عبودیت کا قانون بنایا ہے، سنت عبودیت ہے۔ اس کے مقابلے میں استکباریت کا راستہ ہے، وہ بھی مقرر کیا گیا ہے کہ انسان چاہے تو مستکبر بنے، چاہے تو عبد خدا بنے۔ عبودیت پہلی سنت ہے، آغاز ہے۔ اگر یہ سنت انسان اللہ کا قانون عبودیت اپنا لے، قائم کر لے، باقی تمام الہی قوانین اپنانا آسان ہے، بہت آسان ہے۔ آسان ترین کام انسان کی زندگی کا اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق چلنا ہے، عمل کرنا ہے۔ اگر سنت عبودیت پہلے عمل کر لے، قائم کر لے، اگر سنت عبودیت نہ ہو سکے اس سے قائم، اور مستکبر بن جائے، طاغوت بن جائے، طغیان کرے، سرکش ہو جائے، نافرمان بن جائے، ہر کام دنیا کا کرے گا سوائے خدا کے احکام پر عمل کرنے کے، اللہ کا نافرمان ہو جائے گا، باقی سب کا فرمان بردار ہوگا۔ اگر عبودیت کی سنت اس نے قائم نہ کی، عبودیت سے مراد چونکہ مختلف زبانوں میں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں اور مقامی زبانوں میں یہ لفظ دینداروں کے اندر رائج ہے، مروج لفظ ہے، استعمال کرتے ہیں، اسے مطالعے میں آتا ہے، لیکن اس کے سننے سے ذہن میں جو معنی تصور میں آتا ہے وہ نامناسب ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ہی ہم
لفظ عبدیت، عبودیت، عبادت سنتے ہیں تو ذہن میں پوجا آ جاتی ہے۔ عبد یعنی پوجا کرنے والا، عابد پجاری، عبادت پوجا، عبودیت پوجا کی حالت۔ قرآن کریم میں عبودیت سے مراد پوجا نہیں ہے۔ پوجا دوسرے مذاہب سے یہ معنی عبودیت کی طرف آیا ہے۔ قرآن کریم میں عبدیت، عبد، عبادت و عبودیت کا حکم ہے۔ عبد بنو، عبودیت اختیار کرو، عبادت بجا لاؤ، اپنی حالت عبد کی بناؤ، عبدیت کی حالت بناؤ۔ عبد و عبدیت انسان کی نفسانی جسمانی حالت کا نام ہے کہ انسان اپنے آپ کو تیار کرے خدا کے احکام کی پابندی کے لیے، اپنے آپ کو پابند بنائے، اپنے نفس کو، اپنی عادتوں کو، اپنے ارادوں کو، اپنی خواہشات کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے فرامین، اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ جیسے کرتے ہیں ہم زندگی میں بارہا یہ عمل انجام دیتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں مختلف قسم کے قوانین کے لیے۔ مثلا یہ عزیزان جو ابھی کارگاہ میں شریک ہیں، انہیں بتائے گئے ہیں یہاں یہ قوانین ہیں، یہ ضوابط ہیں، یہ نظم و ضبط ہے، یہ اوقات ہیں مختلف کاموں کے لیے۔ ان میں سے اکثریت نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے کہ ہم ایسا ہی کریں گے، جیسا یہاں ضابطہ ہمارے لیے مقرر کیا گیا ہے ایسا ہی ہوگا۔ ہم اسی وقت پہ سو جائیں گے جو اعلان کیا گیا ہے، مقررہ وقت پہ اٹھ جائیں گے، نماز کے یہ اوقات ہوں گے، درس کے یہ اوقات ہوں گے، باقی سرگرمیوں کے اور باقی فعالیت کے یہ مقررہ اوقات۔ انہوں نے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے، آمادہ کر لیا ہے۔ یہی حالت قوانین کو ماننے کی، اسے عبدیت کہتے ہیں۔ اگر یہ الہی قوانین ہوں، اللہ کے فرامین ہوں، خدا کے بتائے ہوئے اور اولیاء خدا کے بتائے ہوئے احکام ہوں، یہ عبدیت خدا کے لیے ہو جائے گی۔ ایسے ہی اگر انسان کسی اور کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے، کسی اور ادارے میں جاتا ہے، اور وہ پہلے دن ہی بتا دیتے ہیں کہ یہاں پڑھنے کے، رہنے کے یہ قوانین ہیں، یہ آداب ہیں، یہ یہاں کے ضابطے ہیں، اور دستخط بھی کروا لیتے ہیں انسان سے کہ یہاں آپ قبول رکھتے ہو یا نہیں، کہہ دیتا ہے میں مانتا ہوں، اور عملی طور پر بھی کوشش کرتا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر ضابطوں پر عمل کرے، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیتا ہے۔ یہی عبدیت ہے، آمادہ کرنا اپنے آپ کو ذہنی طور پر، قلبی طور پر، نفسانی لحاظ سے، جسمانی طور پر، ماحول کے لحاظ سے اور وسائل کے لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کرنا کسی قانون پر عمل کرنے کے لیے۔ اس حالت کا نام عربی میں عبدیت ہے۔ عرب اس راستے کو طریق معبد کہتے ہیں جو چلنے کے لیے آمادہ کر دیا گیا ہو، بنا دیا گیا ہو، جو راستہ ہموار کر دیا گیا ہو اور اس کی ناہمواریاں ساری ختم ہو گئی ہوں۔ جس طرح آج کل روڈ پکے کرتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، موٹر ویز بناتے ہیں، اور آخر میں اعلان کرتے ہیں، افتتاح ہوتا ہے کہ یہ راستہ اب ٹریفک کے لیے، لوگوں کے آنے جانے کے لیے تیار ہے، کھول دیا گیا ہے۔ اس کو طریق معبد کہتے ہیں، وہ راستہ جو چلنے کے لیے مکمل تیار کر دیا گیا ہو، یہ طریق معبد ہے۔ یا وہ حیوان جو سواری کے لیے تیار کر دیا گیا ہو، ہر حیوان سواری کے لیے تیار نہیں ہوتا، یا گاڑی جو تیار کر دی گئی ہو، بالکل آمادہ ہو، آپ اس کے ذریعے سفر کر سکتے ہیں، یہ وسیلہ معبد ہے۔ انسان معبد تیار انسان، اللہ کے فرمان بجا لانے کے لیے تیار انسان، آمادہ انسان۔ اس لیے
عبدیت کا مطلب ہوتا ہے ایسی نرمی، خضوع، تذلل اپنے اندر پیدا کرنا جس سے الہی ضابطے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اس کے مقابلے میں ہے عصیان یا عصیان بھی، سختی، انسان کی جسمانی نفسانی حالت ذہنی ایسے ہو کہ اس نے گویا ٹھان لیا ہے کہ میں نے کوئی قانون نہیں ماننا، کسی ضابطے پر عمل نہیں کرنا۔ جیسے اکا دکا افراد بیچ میں ایسے ہوتے ہیں جو ذہنی طور پر، قلبی طور پر، جسمانی طور پر تیار نہیں ہوتے مقررہ قوانین پر عمل کرنے کے لیے، جن کو ماں باپ ہدایت کے لیے جبرن کسی جگہ ہدایت کی جگہ چھوڑ آتے ہیں، وہ خود تیار نہیں ہوتے، آمادہ نہیں ہیں۔ مثلا اسکول میں ان کو جا کے ایڈمیشن دلواتے ہیں لیکن وہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور کسی تربیت کے موقع پر ان کو والدین خواہش ہوتی ہے بٹھا آتے ہیں، داخلہ دلوا لیتے ہیں، لیکن وہ بچے تیار نہیں ہیں۔ اس حالت کا نام ہوتا ہے عصیان، عاصی ہیں یہ، یعنی ان کے اندر بالکل آمادگی نہیں ہے، ناہموار راستے کی طرح ہیں، وہ راستہ جو چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، آمادہ نہیں ہے، اور اس پہ نہیں سفر نہیں کیا جا سکتا، یا وہ گاڑی جو بالکل چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے چیز اس کی آمادہ، اس کو غیر معبد کہتے ہیں، یہ عاصی ہے، یہ ایسی گاڑی ہے جو ناہموار ہے۔ انسان کے لیے عبد ہونا پہلا قدم ہے ہدایت و نجات کے لیے۔ اگر عبدیت اپنے اندر پیدا کی، باقی سارا دین بجا لانا آسان ہے۔ اگر عبدیت پیدا نہ کی اور عبدیت کی جگہ رسومات اپنا لی، عبد نہیں بنا، فرامین خدا بجا لانے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، رسومات اس کے لیے دین بن جائیں گی اور دین ترک ہو جائے گا۔ جیسے عملی طور پر ابھی مسلمانوں کے اندر ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ تمام دین اللہ کا معطل ہے، مکمل دین، اپنے ملک میں آپ دیکھ لیں، مکمل دین چھٹی، دین کی کسی شق پر کسی شعبے میں عمل نہیں ہوتا، صرف عبادت کرتے ہیں، وہ بھی پوجا کے انداز میں، اس کو دین کہتے ہیں۔ باقی فرامین خدا، اللہ کے احکام، اللہ کا نظام، اللہ کے بتائے ہوئے راستے طریقے، وہ کسی جگہ بھی عمل نہیں ہوتے۔ ثقافت ہے اس کی جگہ پر، آبائی رسم و رواج ہیں، اپنی موروثی قوانین ہیں جن پر لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ہر دنیا کے ضابطے کو تجارت کے لیے استعمال کرتے ہیں سوائے اللہ کے ضابطے کے، تعلقات رکھتے ہیں، ہر ضابطے کو مد نظر رکھتے ہیں، اللہ کے قانون کو مد نظر نہیں رکھتے۔ سیاست میں ہر طرح کی سیاست ہے، دنیا جہان کی سیاست مسلمان کرتے ہیں سوائے الہی نظام سیاست کے۔ تعلیم، ہر قسم کی تعلیم لیتے ہیں سوائے اس تعلیم کے جو اللہ نے انسان کے لیے مقرر کی ہے، اور اسی طرح دیگر تمام شعبوں کے اندر عملی طور پر دین خدا معطل، فرامین خدا معطل ہیں، تکذیب کر دی ہیں، جھٹلا دیا ہے۔ یکذب بالدین، جیسے قرآن سوال کر رہا ہے، دیکھے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، دیکھے ہیں ایسے لوگ جو دین خدا جھٹلاتے ہیں، بھلے دیکھے ہیں ایسے لوگ جن کے ہاں جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں لیکن دین سارا معطل ہے، دین کا کوئی نظام ان کے ہاں موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ دین کو اپنے اساس سے، بنیاد سے شروع نہیں کیا، دین رسومات سے شروع کیا ہے، عبودیت سے شروع نہیں کیا، بندگی سے شروع نہیں کیا۔ انبیاء کرام کو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہے، اور ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو رسومات نہیں بتائیں بلکہ احکام بھی نہیں بتائے، کچھ بھی نہیں کہا۔ پہلا سبق دین کا عبودیت و بندگی ہے۔ اعبدوا ربکم،
یہ انبیاء کی تعلیم کا پہلا سبق ہے۔ قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں جن کے اندر خداوند تبارک و تعالی نے انبیاء کے ذریعے انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے۔ باقی باتیں عبودیت کی تصدیق کے بعد بیان فرمائی ہیں۔ جب تصدیق کر لی انبیاء نے کہ یہ مقام عبودیت تک پہنچ گئے ہیں، یہ خالق کے اور اپنے رب کے عبد بن گئے ہیں، اس کے بعد فرمایا کہ اب تفصیل سنو آپ، وہ فرامین یہ ہیں۔ پہلے آمادگی ہے، پھر اس کے بعد فرامین کی تفصیل انبیاء نے ذکر فرمائی ہے۔ مختلف قرآن کریم کی صورتیں ہیں جن میں سورہ انبیاء و سورہ شعراء میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ان دعوتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں قوموں کا بھی ذکر ہے۔ جواب کیا تھا، رد عمل کیا دیا قوموں نے انبیاء کو اس دعوت کے مقابلے میں۔ نمونے کے طور پر چند انبیاء کی دعوت کا آغاز، ہر نبی نے کہاں سے شروع کیا کام، امت سازی کہاں سے شروع ہوئی، امت الہی، امت دینی، امت اسلامی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو نظام الہی کے پابند ہیں۔ یہ امت وجود میں کیسے آتی ہے، پہلا سبق اس کا کیا ہے؟ سورہ مبارکہ نساء میں، سورہ بقرہ میں آیا 21 میں ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ کے ذریعے اللہ کا پیغام ہے۔ اے لوگو اعبدو، بندگی کرو اللہ کی، اپنے رب کی۔ سورہ نساء میں ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ پھر باقی صورتوں کے اندر انبیاء کا پیغام نام لے کر ہے۔ وَقَالَ الْمَسِيحُ یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم۔ سورہ مائدہ میں آیا 72 میں ہے۔ سورہ اعراف میں فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت ہود نے اپنی قوم کو یوں پیغام دیا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ قوم عاد میں نبی بھیجے رہبر ہود، حضرت ہود، انہوں نے پہلا سبق یہ دیا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، عبودیت خدا اختیار کرو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ قوم سمود میں نبی دیگر، رہبر دیگر بھیجے صالح، حضرت صالح، انہوں نے آ کر اپنی قوم سے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم خدا کی بندگی اختیار کرو۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ مدین میں ہم نے شعیب کو مبعوث کیا، نبی دیگر و رہبر دیگر، ملت دیگر میں۔ انہوں نے جا کر اپنی قوم کو یہی پیغام دیا، یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ پہلا سبق یہ ہے، اپنے آپ کو تیار کرو احکام الہی، فرامین الہی اور نظام الہی کے لیے۔ اور اس کے بعد ایک قانون کے طور پر سورہ نحل آیا 36 میں قرآن کریم نے ایک عام فارمولے کی صورت میں ذکر فرمایا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا۔ ہر امت میں، جن کے نام نہیں ہیں قرآن میں، چونکہ قرآن کریم میں محدود نبیوں کے نام ہیں، سب کے نہیں ہیں، چند انبیاء کے نام ہیں، لیکن یہ قانون اللہ نے بیان فرمایا کہ ہر امت اور ہر ملت، قوم کے لیے ہم نے رسول مبعوث کیے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، آ کر لوگوں کو کیا حکم دیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ ہر امت میں رسول مبعوث کیے ہیں جنہوں نے اس قوم کو جا کر حکم دیا ہے اللہ کی بندگی اختیار کرو، عبد خدا بنو۔
پہلا سبق بندگی ہے. دین کا آغاز بندگی سے ہوتا ہے. بندگی جو اردو معنی ہے یا رائج معنی ذہنوں میں، اس کی جگہ آپ قرآنی معنی ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں شعوری طور پر، پھر داستان بندگی و باس بندگی سمجھ میں آئے گی. بندگی عرض کیا کہ اپنے آپ کو تیار کرنا، آمادہ کرنا، ذہنی طور پر، قلبی طور پر، جسمانی طور پر، ماحول و محیط کے لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے، ہر پہلو سے اپنے آپ کو تیار کرنا فرمان خدا بجا لانے کے لیے. جس طرح دیگر مثالیں دیں کہ بہت سارے کام کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. جیسے مسافر سفر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. آپ سب یہاں تشریف لائے ہیں، پہلے آپ نے تیاری کی ہے. تیاری کے لیے جتنے مقدمات تھے وہ سارے آپ نے فراہم کیے ہیں. اجازت لی ہے گھر والوں سے، سامان سفر باندھا ہے، اور سفر کے لیے وسیلہ سفر اختیار کیا ہے. اس کے لیے جو معاوضہ دینا تھا وہ آپ نے تیار کیا ہے. قافلہ تلاش کیا ہے، ساتھی ڈھونڈے ہیں آپ نے. یہ سب آمادگی تھی، تیاری تھی سفر کے لیے اور یہاں پہنچنے کے لیے. یہی تیاری تعبد ہے. خدا کے دین، اللہ کے فرمان کو بجا لانے کے لیے تیاری کرنا، اپنے آپ کو آمادہ کرنا، نفس تیار کرنا، یہ تعبد ہے. انسان اگر تعبد اختیار کرے، آیات فراوان ہیں، میں نے چند ایک نمونے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، چونکہ یہ فصل مفصل بیان کریں گے ہم کہ انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو آغاز، دعوت الہی کا آغاز بندگی سے کیا ہے. اس کے بعد میں تفصیل آئے گی. بندگی سے، بندگی کی بات اور زیادہ واضح کرنے کے لیے میں عرض کر دوں، خصوصاً آپ عزیزوں کے لیے جو کارگاہ کے شرکاء ہیں، بہت اہم ہے، اور طلاب کے لیے بھی، تمام مومنین کے لیے ہے. چونکہ دین کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی طبقاتی تعلیم ہے اس کے اندر. علماء کا دین الگ ہو، طلاب کا دین الگ ہو، عوام کا دین الگ ہو، خواتین کا دین الگ ہو، ایسے نہیں ہیں. تمام دین کے مخاطب سب ہیں. قرآن نبیوں کے لیے بھی ہے، ائمہ کے لیے بھی ہے، معصومین کے لیے بھی ہے، غیر معصومین کے لیے بھی ہے، ہدن للناس ہے، سب کے لیے ہے. لیکن اپنی اپنی درجہ ہے، اپنا اپنا مرتبہ ہے سب کا قرب الہی میں. اور یوں نہیں کہ دین کی آیات خواتین کے لیے نہ ہوں، مردوں کے لیے ہوں، یا مردوں کے لیے نہ ہوں، خواتین کے لیے ہوں، علماء کے لیے نہ ہوں، عوام کے لیے ہوں، یا عوام اپنے آپ کو سمجھیں کہ یہ دین تو علماء کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے. دین کے مخاطب سب ہیں. اس لیے یہ نکات سمجھنا سب کے لیے ضروری ہے. خصوصیت اس وجہ سے آپ کی ہے، آپ عزیزان جو ماہ مبارک رمضان میں تشریف لائے ہیں، ان ایام کے اندر ماہ مبارک میں دین خدا سیکھنے کے لیے. طلاب جو وقف ہیں اس راہ میں دین خدا کے لیے سیکھنے کے لیے، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ باقیوں نے ابھی اپنے آپ کو تیار نہیں کیا ہے، تو سب مومنین کے لیے. اس لیے میں نے کہا آپ کے لیے اہم ہے. کیوں اہم ہے؟ چونکہ آپ نے ابھی اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے. دوسرے اس وقت آمادہ نہیں ہیں، دوسرے تیار نہیں ہیں. اور غیر آمادہ مخاطبین عموماً نبی کی بات بھی نہیں سنتے. ایک طالب علم کی تو دور کی بات ہے، وہ قرآن گواہی دیتا ہے کہ غیر آمادہ لوگ انبیاء کی بات بھی نہیں سنتے. کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اور منہ موڑ لیتے ہیں، آتے ہی نہیں ہیں نبیوں کی بات سننے کے لیے، منہ پھیر لیتے ہیں، پشت کر جاتے ہیں. یہ سارے حالات قرآن کریم نے ان لوگوں کے لیے ذکر کیے ہیں جو دین کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ایک بڑی اکثریت مسلمانوں کی دین سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وقت ماہ مبارک رمضان ہے، عورتیں مرد سب ٹی وی آن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور رمضان پروگرام سب
گلوکارہ، اداکارہ، کوئی ڈانسر، کوئی اور طوائف، اس طرح کے لوگ ٹی وی چینلز کے اوپر رمضان پروگرام کر رہے ہیں. رمضان شو نام انہوں نے رکھا ہوا ہے، رمضان شو. اور سارے مومنین متدینین روزہ کھول کے رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، کھولتے ضرور ہیں، روزہ کھول کے ان ٹی وی پروگراموں کے سامنے بیٹھ کے اور وہ پرفارمنس ان کی دیکھ رہے ہیں. وہاں اداکارائیں اور گویے اور باقی یہ طبقہ سارا رمضان شو کر رہا ہے. خوب ظاہر ہے یہ مومنین مشکل سے کسی مسجد میں موجود ہوں، اکثریت ٹی وی کے سامنے ہے یا اکثریت اپنے اور شابہ رمضان میں اور فعالیت میں مصروف ہیں. آپ عزیزان ان لوگوں کا حصہ ہیں، آپ جیسے اور بھی مختلف جگہوں پر ہیں جنہوں نے ماہ رمضان میں دین خدا سیکھنے کے لیے اہتمام کیا ہوا ہے. ملک بھر میں ہوں گے، دنیا بھر میں ہیں، انہی میں سے آپ بھی ہیں، اسی طبقے کا ایک حصہ آپ ہیں. اس لیے خصوصیت ہے آپ کی کہ آپ کے لیے نقطہ بہت اہم ہے. ابدیت کس کو کہتے ہیں؟ ابدیت مثال کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دو مثالیں، ایک ابتدائی مثال، پرائمری مثال دوں گا، اور ایک پھر حقیقی مثال جو ابدیت کی انسانی مثال. ایک تعلیمی مثال ہے اور ایک انسانی مثال آپ کی خدمت میں عرض ہوگی. تعلیم کے لیے قرآن کریم نے بھی مثالوں کا سہارا لیا ہے، مثالوں کے ذریعے بات سمجھائی ہے. تلک الامثال نضربها للناس، مثال دے کر اللہ نے فرمایا کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ مومن ہے، یہ غیر مومن ہے، یہ منافق ہے. مثالوں سے بات واضح ہو جاتی ہے. مٹی کے برتن بنتے ہوئے آپ نے دیکھے ہوں گے، ٹی وی پہ دیکھے ہوں گے، اگر آپ کے گلی محلے میں نہ ہو، اگر سفالگر جو لوگ مٹی کے برتن بناتے ہیں، کہیں کسی فلم کے اندر ضرور دیکھا ہوگا آپ نے. بعضوں نے دیہاتوں میں لوگوں نے شاید آنکھوں سے زندہ منظر دیکھا ہوگا بناتے ہوئے. مٹی سے بہت شاہکار بنائے ہیں لوگوں نے. ابھی آج کل تزئیناتی چیزیں بناتے ہیں، ڈیکوریشن کی چیزیں بناتے ہیں. پہلے وسائل زندگی بھی اسی سے بناتے تھے. آج مٹی کی جگہ دوسرا میٹیریل آ گیا ہے، مٹی سے نکل کے کیمیکل چیزوں سے اور دوسری چیزوں سے وسائل زندگی بناتے ہیں. پہلے سب کچھ مٹی سے بنتا تھا. گھڑا پانی کے ذخیرے کا برتن مٹی سے بنتا تھا. پانی لانے کا ذریعہ وسیلہ ظرف مٹی سے بنتا تھا. پانی پینے کا وسیلہ مٹی سے بنتا تھا. پانی تقسیم کرنے کا وسیلہ مٹی سے بنتا تھا. کھانا پکانے کا ظرف مٹی سے بنتا تھا. کھانا تقسیم کرنے کا ظرف مٹی سے بنتا تھا. کھانا کھانے کی پلیٹ مٹی سے بنتی تھی. سب کچھ مٹی سے بناتے. مٹی سفالگر لاتا ہے، خاص مٹی، چکنی مٹی لے کر آتے ہیں. اور مٹی ظرف نہیں بنتی، برتن نہیں بنتی. کچھ خاص جگہوں پہ ایسی مٹی پائی جاتی ہے. وہ مٹی لے کر آتے ہیں اور اس مٹی کو لا کر بھگو دیتے ہیں پانی میں. ایک دن ناکافی ہوتا ہے اس کے لیے، چند گھنٹے. جس مٹی سے گارا بناتے ہیں دیواریں لپائی کے لیے یا چھتوں کی لپائی کے لیے، وہ مٹی تھوڑی دیر کے لیے پانی میں بھگو کے پھر اس کو گارا بنا کے لتاڑ کے فوراً ہی لگانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جس مٹی سے برتن بنتا ہے، یہ مٹی کئی دن پانی کے اندر بھیگی رہے، کئی دن تک. میں اس لیے اس عمل کو زیادہ غور سے دیکھا ہے کہ اسکول جہاں پڑھتے تھے، ہمارے راستے میں اسکول میں سفالگر تھا، کمار جس کو کہتے ہیں یہاں. یہ مٹی بناتے تھے، مٹی تیار کرتے تھے برتن کے لیے اور برتن بناتے تھے. تو روزانہ خصوصاً جن دنوں میں بنا رہے ہوتے تھے، ایک اچھا خاصا وقت ہمارا ان کے مشاہدے میں لگ جاتا تھا، دیکھنے میں کہ یہ کیا کرتے ہیں.
کیسے بناتے ہیں. اس لیے کوئی مطالعے کی بات نہیں بتا رہا ہوں، مشاہدہ آپ کا بتا رہا ہوں، اور وہ بھی بچپن کا مشاہدہ جو کم سنی میں کیا ہوا تھا. اس وقت اس عمل کو دیکھنے میں ایک لذت تھی، رکاوٹ تھی. دل بہت کرتا تھا کہ خود بھی یہ کام کریں، لیکن اس علاقے میں مشہور تھا کہ یہ کمہار کرتے ہیں، سید یہ کام نہیں کرتے. یہ رکاوٹ تھی، ورنہ شاید اسکول چھوڑ کے وہ شروع کر دیتا میں کام. اتنا اچھا لگتا تھا وہ کام ان کا کہ اگر یہ شہرت نہ ہوتی کہ سادات یہ کام نہیں کرتے، کمہار کرتے ہیں. کمہاروں کو کمی سمجھتے ہیں، ساری دنیا میں ان کو ہنرمند سمجھتے ہیں، پاکستان میں کمی ان کو کہتے ہیں. باقی دنیا میں یہ آرٹسٹ ہیں، ہنرمند ہیں، بہت اعلیٰ درجے کے ہنرمند ہیں. مٹی لے کر آتے، خاص مٹی، اس مٹی کو لا کر پانی میں بھگو دیتے ہیں. مقدار زیادہ ہے مٹی کی، پانی اس میں ڈال کے، اور کئی دن تک وہ مٹی پانی میں بھیگی رہتی ہے. پانی مزید ڈالتے رہتے ہیں اس کے اندر. اتنی پانی میں اس کو رکھتے ہیں، بھگوتے ہیں کہ اس میں بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. رنگ بدل جاتا ہے مٹی کا. اگر سرخ مٹی ہے یا خاکستری اس کا رنگ ہے، مٹیالہ رنگ ہے، تو وہ سیاہی مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک پہلا کام وہ کرتے تھے. پھر اس مٹی کے اندر مختلف چیزیں شامل کرتے تھے. ایک عام چیز جو مٹی میں اس سیاہی کے بعد ڈالتے تھے، گوبر ڈالتے تھے حیوانات کا. جتنی مٹی ہے اس تناسب سے اس کے اندر جانوروں کا گوبر شامل کر کے اس کو مکس کرتے، اور پھر کچھ دن کے لیے اس کو چھوڑ دیتے. ایک اور چیز جو مٹی کے اندر شامل کرتے تھے، روئی دھنی ہوئی روئی اس کے اندر پھر مکس کرتے تھے. اور یہ کئی دنوں کا عمل ہوتا، کئی دن تک وہ اس مٹی کو تیار کرتے رہتے. پھر ایک وقت آتا کہ اس مٹی کو لتاڑتے تھے وہ پاؤں سے، اور لتاڑنے کے بعد وہ سخت ہو جاتی تھی. سخت ہو کے اس کو چھوٹے چھوٹے اس کے حصے بنا کر، اور اسے پھر ہاتھوں سے تیار کرتے تھے. اور ہاتھوں سے تیار کر کے ایک عمل جو بہت تکرار کرتے تھے، اسی مٹی کو تیار کرتے ہوئے بار بار اس کے اوپر ہاتھ مارتے تھے. جب بھی اس مٹی کو گونتے تھے، اس کو لتاڑتے تھے ہاتھوں سے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کا گولا بنا کر پھر اس کے اوپر ہاتھ مارتے. آواز سن کر پھر دوبارہ وہی عمل شروع کر دیتے. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ، ہم سمجھتے کہ شاید ان کی عادت ہے. جیسے حجام جب بال کاٹ رہا ہوتا ہے تو نہ بھی کاٹے تو بھی کینچی چلا رہا ہوتا ہے. ایسے بال کاٹنے کے لیے ایک دفعہ چلاتا ہے، اس وقفے کے دوران 10 دفعہ چلاتا ہے. عادت ہے اس کی. یا یوں کہیں کہ وہ تول بنا رہا ہوتا ہے کاٹنے کے لیے، اگلے وار کے لیے کہ کہاں پہ کینچی لگاؤں میں. ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہاتھ جو مارتے ہیں یہ عادت ہے ان کی. ہاتھ مارتے تھے، اس کی آواز سنتے تھے، مٹی کی آواز نکلتی ہے. اگر ایسے تھرپ کی آواز آئی تو اس کا مطلب ہے مٹی ابھی تیار نہیں ہوئی. وہ اتنا، یہ بعد میں سمجھ آیا، اس وقت نہیں تھا معلوم کہ یہ ہاتھ مارنے کی حکمت کیا ہے. اس وقت تک وہ اس مٹی کو ہاتھوں سے گوندتے رہتے تھے کہ جب تک اس پہ ٹن کی آواز نہ آئے، اس وقت تک اس پہ ہاتھ مارتے رہتے تھے اور اس کو بار بار تکرار کرتے تھے یہ عمل. جب مٹی کی آواز بدل جاتی تھی، وہ ٹن کی آواز آتی تھی، پھر سمجھتے تھے تیار ہو گئی ہے. اس کے بعد اس مٹی کو لے جاتے تھے جو بڑا کاریگر ہے اس کے پاس مقدار، اور وہ چکی کے اوپر بیٹھا ہوا چکی گھماتا تھا پاؤں سے، اور جو چیز اس کو بنانی ہے، اس نے کاسا بنانا ہے، سراہی بنانی ہے، گھڑا بنانا ہے، مٹکا بنانا ہے، کوئی پلیٹ ڈش بنانی ہے، وہ اس کو شکل دیتا تھا. اور وہ مٹی اتنی آسانی سے اس کے ہاتھ میں وہی شکل پیدا کر لیتی تھی جو وہ چاہتا تھا. اس کی انگلیوں کے اشاروں سے
مٹی کے زاویے بنتے جاتے تھے. ہاتھ رکھتا تھا, نیچے سے چکی گھماتا اور ساتھ انگلی رکھتا, ہاتھ رکھتا, الادنی اشارے سے جو شکل بناتا تھا اس کی بنتی جاتی تھی. وہ ہمیں شوق ہوتا تھا کہ یہ کتنا اچھا کام ہے. وہ کرتے ہیں, ویسے بچے کرتے ہیں. کبھی کسی جگہ مٹی کیچڑ میسر آتا تھا تو یہی کام ہم بھی کرتے. وہ مٹی لے کے اس مٹی کو وہی شکل دیتے تھے, نہیں بنتی تھی. اب ظاہر ہے کہ جو وہ بنا رہا ہوتا تھا بہت ہی خوبصورت, ہموار اور حسین. جو ہم کیچڑ بنا کے یا جو بھی گارا بنا کے کرتے, اسے بالکل شکل ملتی ہی نہیں تھی اس کی, وہ شکل پکڑتی نہیں تھی وہ مٹی. فرق یہ تھا کہ کمار یا سفالگر سلسال اس مٹی کو پہلے آمادہ کرتا تھا. یہ سب اس کی آمادگی کا عمل تھا. پانی میں بھگو کے رکھنا اور اتنی دیر صبر کرنا, اتنے دن تک مٹی کو تیار کرنا, یہ ابدیت کا مرحلہ تھا. یہ ابدیت تھی کہ مٹی ظرف کی شکل اپنانے کے لیے تیار ہو جائے, آمادہ ہو جائے, نرم ہو جائے, خاضع ہو جائے. یہ مٹی, یہ تزلل تھا مٹی کے اندر. اب ہم جو مٹی لے کے گارا بنا کے اس کو شکل دیتے تھے وہ نہیں پکڑتی تھی, چونکہ متزلل نہیں تھی وہ مٹی, خاضع نہیں تھی, آسی تھی وہ مٹی, قبول نہیں کرتی تھی شکل, انکار کرتی تھی, استنکاف کرتی تھی وہ مٹی. لیکن سفالگر کے ہاتھ میں جو مٹی ہے وہ اتنے عرصے تک اور اس کے مسلسل عمل تک وہ مٹی کے اوپر عمل انجام دے رہا ہے, اور مٹی تدریجاً نرمی اختیار کر رہی ہے, اپنی سختی چھوڑ رہی ہے, صلابت چھوڑ رہی ہے, اور شکل پکڑنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے. یہ ابدیت کی مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے, اس کو شکل دینی ہے, انسانی شکل, اس کی روح کو, نہ جسم کو. پہلے اس کے اندر ابدیت آئے تاکہ فرمان خدا بجا لائے. جیسے سفالگر مٹی کو جو فرمان دیتا ہے, انگلی سے فرمان دیتا ہے, مٹی وہی بن جاتی ہے. ہاتھ سے فرمان دیتا ہے, مٹی وہی بن جاتی ہے. جو فرمان, سفالگر مٹی کو فرمان دے رہا ہے, ہو جا, ویسے ہی ہو جاتی ہے. کیوں یہ مٹی ہو جاتی ہے, دوسری مٹی نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ مٹی تیار کی گئی ہے, معبد ہے, آمادہ ہے, متزلل ہے, خاضع ہے, نرمی ہے اس کے اندر, رکاوٹیں اس سے ہٹا دی گئی ہیں, سختی صلابت ختم کر دی گئی ہے, اور فرمان پذیری کے لیے تیار ہے. فرمان بھی اس کو زبان سے نہیں دیتا, ہاتھ سے عملی فرمان دیتا ہے. یہ منظر دیکھیں جا کے, اگر آپ کے محلے میں یہ کام ہو رہا ہے, یہ مطالعاتی سفر کریں, دیکھیں, مشاہدہ جا کر, مٹی کیسے فرمان مانتی ہے سفالگر کا, کمہار کا فرمان کیسے مانتی ہے. اگر آمادہ نہ ہو فرمان نہیں مانتی. اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلے اشارہ کیا ہے, خداوند تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ کائنات میں ہر چیز عبد ہے, خدا کا فرمان نہیں ٹھکراتی کوئی چیز. اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون, جب اللہ کسی شے کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے, اسے فرمان دیتا ہے ہو جا, وہ ہو جاتی ہے. کسی شے کو بھی خدا فرمان دے, جس کو فرمان دے تو پودا ہو جا, وہ پودا ہو جاتا ہے. جس کو فرمان دے تو قطرہ ہو جا, وہ قطرہ ہو جاتا ہے. جس کو فرمان دے تو ہوا بن جا, وہ ہوا بن جاتا ہے. جس کو فرمان دے یہ ہوا چل پڑے, وہ چل پڑتی ہے. فرمان دے ہوا کو روکنے کا, وہ رک جاتی ہے. جو فرمان دے یہ شے, اسے کہے کن فیکون, اس شے کے اندر
یکون ہے، کن کے فوراً بعد وہ ہو جاتی ہے۔ اب آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں کہ خداوند تعالیٰ نے کتنی مقام پر انسان کو یہی فرمان کن دیا ہے، کونو کونو عبادہ، بندے بن جاؤ، نہیں بنے، کونو شہداء، نہیں بنے، کونو قوامین بالقسط، نہیں بنے، کونو قائمین، نہیں بنے۔ ہمیں جتنا بھی کن کہا گیا یکون نہیں ہوئے۔ کائنات میں جس شے کو اللہ نے کن کہا وہ ویسے ہو گیا۔ ہم کیوں نہیں ہوئے ویسے جیسے اللہ نے فرمایا تھا؟ عبدیت کی کمی ہے، عبد نہیں ہے۔ مستنکف، مستکبر، طاغوت ہیں، انکار کر دیتے ہیں، کن کو ٹھکرا دیتے ہیں، وہ نہیں بنتے جو اللہ کی طرف سے فرمان آیا ہے۔ خوب اتنی نافرمانی کہ ایک کن بھی بجا نہیں لایا۔ کن اونن للمظلوم، یہ اب رسول اللہ کے کن ہیں، کن ہو جاؤ، امیر المومنین کے کن ہیں، ائمہ نے کن کہا ہے، اے مومنو ہو جاؤ، کونو اخوانا، بھائی بھائی بن جاؤ، کونو مؤمنین، مومن بن جاؤ۔ اب یہ سب کن ہمارے لیے آیا، لیکن یکون نہیں ہوئے ہم میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ سفالگر کی مٹی کو سفالگر نے کہا کن ہو جا، کن وعاء، ظرف بن جا، وہ بن گیا۔ جو اس نے کن کہا ہاتھ کے اشارے سے وہ مٹی ویسے بن گئی۔ اور انسان کو اللہ کے نبی، امام، معصوم، مربی، معلم صبح و شام کہہ رہے ہیں بن جا، ہو جا، نہیں ہو رہا۔ چاہتا بھی ہے بن جاؤں لیکن بن نہیں رہا، فرمان بجا نہیں لا رہا، ویسے ہو نہیں رہا، چونکہ عبد نہیں ہے، آمادگی نہیں ہے، تذلل نہیں ہے، نرمی نہیں ہے، اپنے آپ کو تیار نہیں کیا۔ یہ تعلیمی مثال تھی۔ اب ایک عملی مثال، اس کن کا اور یکون کا ایک عملی مثال، انسانی مثال۔ آج جس ہستی کی وفات کا دن ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا، سیدہ نساء عالمین، وہ 4 منتخب خواتین جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین پر برتری دی ہے، ان ارکان 4 میں سے ایک رکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ عبدیت و بندگی کی یہ مثال ہے، بہت اعلیٰ نمونہ ہے حضرت خدیجہ عبدیت و بندگی کا۔ ہم ہونے والے نہیں ہیں، ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سارے فرامین اللہ کے ہمیں ملے ہیں کہ ہو جاؤ، لیکن ہم تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں ایک متبادل راستہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو وہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو کہا گیا ہے۔ کیوں؟ آپ کی پارٹی مضبوط ہے، وہ آپ کو لے جائیں گے، جنت ہی جانا ہے نا۔ آپ انسان ہو کر جانا ہے، وہ کہا گیا ہے، ہمیں ذاکروں خطیبوں نے بتایا ہے کہ نہ، انسان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عبد کی ضرورت نہیں ہے، عبادت و بندگی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو معصومین لے جائیں گے، آپ کو انبیاء لے جائیں گے، بنے بغیر، ہوئے بغیر، وہ آپ کو بہشت تک لے جائیں گے۔ اس غلط فہمی نے ہمیں اللہ کے کن کو ٹھکرانے والا بنا دیا ہے، ہم یکون نہیں ہوئے، جبکہ ائمہ اطہار خود مبلغ کن ہیں۔ یہ کونو اور کن انبیاء کرام نے ابلاغ کیا ہے، تبلیغ کیا ہے، کہ خدا نے آپ کو حکم دیا ہے کونو عبادہ، کونو مؤمنین، کونو اخوانا، بھائی بن جاؤ، عبد بن جاؤ، مومن بن جاؤ۔
مطیع و فرمان بردار بن جاؤ، خدا کے راہ خدا میں قیام کرنے والے بن جاؤ. کونوا قوامین نہیں بنے ہم. یہی قرآن کریم میں مشاہدہ فرمائیں کہ کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ابلاغ کیا ہے کہ آپ جس طرح کائنات کے ہر ذرے کو خدا نے کہا کن، فی الفور ہو گیا، اس پہ وقت نہیں لگا، زمانہ نہیں لگا، وہ ذرہ وہی ہو گیا جو کچھ اسے ہونا تھا. لیکن انسان مومن نہیں ہوا جو کچھ اس کو بننا تھا، جو کچھ اس کو ہونا تھا، چونکہ بندگی نہیں. آپ امیر المومنین کے گلے شکوے دیکھیں، رسول اللہ کے شکوے دیکھیں کہ جو کچھ ہم انہیں بنانے آئے تھے وہ نہیں بنے. یا جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کیا کہ یہ وہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں جو میں ان کو کہتا ہوں. ہر چیز بن جاتے ہیں، وہ نہیں بنتے جو میں ان کو فرمان دیتا ہوں. دو قسم کے فرمان ہیں، ایک ہے کن، ایک ہے لا تکن، لا تکونو، یہ بنو اور یہ نہ بنو. دونوں مفصل ہیں قرآن کریم میں. لا تکون، لا تکن، لا تکن من الممترین، ولتکن منکم امہ، ہو جاؤ امت، ہو جاؤ بن جاؤ، ولتکن سب تم امت بن جاؤ. نہیں بنے، ہر چیز بنے، ہم امت نہیں بنے. ولا تکن للخائنین خصیما، خیانت کاروں کے دوست ساتھی مت بنو، خیانت کاروں کے مددگار نہ بنو، فاسقوں فاجروں کے سپورٹر نہ بنو. لا تکن من الغافلین، غافل مت بنو، نہ بنو، غافل نہ بنو. اور وہ جہاں پر کونو ہے کہ بن جاؤ، ہو جاؤ، آپ کونو ربانیین، ہو جاؤ ربانی، ہو جاؤ. کونو قوامین بالقسط، ہو جاؤ. کونو قوامین للہ شہداء، ہو جاؤ خدا کے لیے. کونو مع الصادقین، کونو انصار اللہ. اب یہ سب فرمان ہے ہمارے لیے. ہو جاؤ، بن جاؤ، انصار خدا بن جاؤ، اللہ کے لیے قیام کرنے والے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ. یہ سب ہمارے لیے ہے. کن، اب اس میں سے کتنے بن گئے؟ فیکون ہوئے ہم، وہی بن گئے جو اللہ نے ہمیں بنانا چاہا. حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالی علیہا ان ہستیوں میں سے ہیں جو بن گئیں، وہ شخصیت بنا لی جس کا حکم تھا، جو حکم تھا اللہ کی طرف سے، کن، کونی، ہو جا اے خدیجہ، ہو جا عبد خدا، ہو جا. ہو گئی. تسلیم ہو جا فرمان خدا کے سامنے، ہو گئی. ناصرہ بن جا رسول کی، ہو گئی. قیام کرنے والی بن جا اللہ کے لیے، ہو گئی. ایک اسوہ ہیں عبودیت
و ابدیت کا اعلیٰ ترین جو مقام بھی حضرت خدیجہ نے پایا ہے، اور بہت اعلیٰ و ارجمند مقام، نسائے عالمین میں سے 4 برگزیدہ عالمین، کائنات کی 4 برگزیدہ خواتین میں سے ایک حضرت خدیجہ ہیں۔ یہ بہت غیر معمولی مقام، فوق العادہ مقام ہے۔ کیسے نصیب ہوا، کیسے حاصل ہوا؟ ایک معمولی خاتون جو اس ماحول کی دیگر خواتین کی طرح تھی، کچھ خصوصیات ایسی تھیں ان کے اندر، مثلا مالدار تھیں، تاجر تھیں، ایک سماجی مقام تھا، جانی پہچانی ہستی تھیں، لیکن عام خواتین جو اس وقت اچھے خاندانوں کی، سردار خاندانوں کی، بڑے خاندانوں کی خواتین تھیں، انہی کی طرح تھیں۔ تمام ثقافتی امور، تمام وہاں کا کلچر جو اس ماحول کی مہذب خواتین کا تھا وہ ان کا بھی تھا۔ دوسروں کی طرح تجارت کرتی تھیں، دوسروں کی طرح لین دین کرتی تھیں، دوسروں کی طرح گھر آباد کرتی تھیں، دوسروں کی طرح کھاتی پیتی تھیں۔ لیکن جب بندگی خدا میں آئیں، اللہ کی بندگی میں آئیں، ابدیت اختیار کی، اپنے آپ کو آمادہ کیا فرمان خدا بجا لانے کے لیے، عبدن للہ بنی، یہ عظیم مقام اس ابدیت کے طفیل نصیب ہوا۔ سیدہ بنی، سیدہ تو نساء العالمین، اردو میں سید سیدہ آل رسول کو کہتے ہیں، رسول اللہ کی اولاد سید و سیدہ ہیں۔ ابھی پاکستان میں کچھ لوکل سید ہیں، آل رسول نہیں ہے، ضرورت کی وجہ سے، ضرورت نے ان کو سید بنا دیا ہے۔ ان کی سیادت کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جنہیں کوئی اجتماعی کوئی حادثہ سید بنا دیتا ہے، ضرورت ان کو سید بنا دیتی ہے، لین دین ان کو سید بنا دیتا ہے۔ یہ مقامی سید بہت ہیں پاکستان کے اندر، لیکن سید کی اصطلاح اردو زبان میں آل رسول ہیں۔ عربی زبان میں سید آل رسول کو نہیں کہتے، آل رسول کہتے ہیں عربی میں۔ ذریت رسول یہ عربی الفاظ ہیں، آل رسول، ذریت رسول، اولاد کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، سید نہیں استعمال ہوتا اولاد کے لیے۔ سید عربی زبان میں سردار، برتر، بڑا، اس کو سید کہا جاتا ہے۔ وہ آل رسول میں سے ہو یا نہ ہو، بڑا ہو، اگر معاشرے کا ایک اس کا مقام ہو، اسے عرب سید کہتے ہیں۔ جیسے ابھی جتنے وزرائے اعظم ہیں، عربی خبریں سنیں تو ان سب کو وہ سید کہتے ہیں۔ مثلا سید نریندر مودی، وہ بھی سید ہے عربوں کا، وہ چونکہ وزیر اعظم ہے، ایک قوم کا بڑا آدمی ہے، اس وجہ سے اس کو بھی سید ہی کہیں گے، نریندر مودی کو۔ یا اور کوئی کسی بھی مذہب و مسلک سے تعلق رکھنے والا کوئی بڑا سیاسی بندہ ہو، اس کو بھی وہ سید کہہ کر ہی پکارتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے اندرا گاندھی جب وزیر اعظم تھیں ہندوستان کی، تو عربی خبریں ان میں وہ سیدہ اندرا گاندھی کہتے تھے ہمیشہ۔ تو سیدہ بڑی بڑھائی کے لیے، کچھ لوگ خود بڑھائی کے لیے، مثلا ابھی کلچر کی وجہ سے کسی کو کہہ دیتے ہیں بڑی شخصیت، جناب، آقا، فارسی میں آقا کہتے ہیں، آقا، کسی کو بڑھانا ہو، تہذیب کے ساتھ یاد کرنا ہو، آقا، تلفظ اس کا آغا کرتے ہیں، لکھتے آقا ہیں، اصل لفظ آقا ہے، قاف 2 نقطے والا، تلفظ اس کا غلطی سے آغا کرتے ہیں، ہے آقا، کہتے آغا ہیں، چونکہ وہاں ایک قوم ہے جو قاف کو غین پڑھتے ہیں، کاف کو چے پڑھتے ہیں، ایک قوم ہے اس کا تلفظ غالب آ گیا ہے، لکھتے بھی ایسا ہی ہیں وہ۔ اب آقا ہے اصل، یعنی بڑا، سردار، محترم، مہذب،
آقا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. سید یعنی آقا، بڑا، سردار، برتر. کچھ کو عوام کہہ دیتے ہیں یہ آقا ہے، کچھ کو لوگ کہہ دیتے ہیں، اس کے اپنی مرید اس کو بڑا سمجھتے ہیں، عام لوگ اس کو کہہ دیتے ہیں، لیکن کچھ کو رسول اللہ کہتے ہیں یہ بڑا ہے، یہ سید ہے. ائمہ لقب دیتے ہیں سیادت کا اس کو، اور اللہ کی جانب سے اس کو یہ لقب ملتا ہے سیادت کا، بڑے ہونے کا، برتر کا. حضرت خدیجہ سیدہ ہیں یعنی برتر ہیں، اللہ کی جانب سے یہ برتری انہیں تصدیق ہوئی ہے، تائید ہوئی ہے. یہ خطاب سیدہ رسول اللہ نے دیا ہے اور اللہ کے فرمان سے دیا ہے. پس سیادت حضرت خدیجہ کی یہ تائید شدہ ہے اللہ کی جانب سے. بزرگی، بڑائی، برتری یہ رسول اللہ کی جانب سے دیا گیا فرمان ہے. یہ سیادت کیسے نصیب ہوئی؟ مکہ کی ایک خاتون کیا مسیر طے کیا، کیا راستہ طریق طے کیا کہ وہ سیدہ نساء عالمین بن گئی، 4 برگزیدہ خواتین میں سے ایک رکن بنی. راہ بندگی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر مدینہ میں، رسول اللہ کی ازواج زیادہ تھیں، ان سب کے سامنے اور لوگوں کے سامنے، مومنین کے سامنے بھی بعض اوقات خواتین کے سامنے رسول اللہ حضرت خدیجہ کی تعریف کرتے، یاد کرتے، بہت ہی تکریم و تعظیم و تمجید کرتے جناب خدیجہ کی. بعض ازواج رسول کو یہ بری لگتی تھی بات، عورتوں کی یہ ہے خصلت ہے، عورت کو دوسری عورت اچھی نہیں لگتی اور مولانا کو دوسرا مولانا اچھا نہیں لگتا. یہ آپ لوگ پرہیز کرنا کہ جب شادی کر لو تو اپنی زوجہ کے سامنے کسی کی تعریف نہ کرنا، کسی دوسری عورت کی، ورنہ اس کو بہت برا لگے گا. مثلا آپ کہہ دیں کہ میری والدہ بہت اچھا کھانا بناتی ہے تو وہ یہ سمجھے گی کہ اس کا مطلب ہے میں غلط بناتی ہوں. اگر آپ نے کہا کہ وہ میری پھوپھی جو ہے وہ کپڑے بہت اچھے سیتی ہے تو کہے گا اچھا اس کا مطلب ہے میں غلط سیتی ہوں. وہ ہر چیز کا یہ معنی کرتی ہے. عورت کے سامنے اگر عورت کی آپ بات کریں گے اس کو بہت برا لگتا ہے. یہ نسوانی کمزوری ہے ان کی، جہالت کی وجہ سے کرتی ہیں یہ کام. اور ایک مولانا کے سامنے مولانا کی تعریف کریں، ان کو بہت ناگوار گزرتا ہے. کسی کے بھی اگر کسی مولانا کو کہیں کہ فلاں مولانا ہمارے محلے کے، ہمارے علاقے کے، وہ بہت اچھے ہیں، تو ان کو بہت ناگوار، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم گئے گزرے ہیں. یہ کمزوری ہے، علماء کی بھی کمزوری ہے اور عورتوں کی بھی کمزوری ہے. اور بھی مشابہات ہیں ان دونوں طبقوں میں آپس میں. نفسیات دونوں کی کم و بیش ایک جیسی ہے بعض چیزوں میں، چونکہ روایات میں ہے حسد ان دو طبقوں میں سب سے زیادہ ہے. عورتوں میں آپس میں تعصب و حسد زیادہ ہوتا ہے، اور علماء میں آپس میں تعصب زیادہ، حسد زیادہ ہوتا ہے. روایت میں بھی ہے کہ حسد کے 10 درجے ہیں، 9 درجے، 9 حصے حسد کے فقط علماء میں تقسیم کیے گئے ہیں. ایک حصہ پوری انسانیت میں، اس میں بھی شریک ہیں، یہ اس عمومی حصے میں بھی شریک ہیں حسد کے. اس وجہ سے ایک دوسرے کا ذکر برداشت نہیں کرتے. کہ خوش ہونا چاہیے، خواتین کو خوش ہونا چاہیے کہ جس کی آپ تعریف کر رہے ہو وہ عورت ہی ہے. چلو مردوں سے تو بہتر ہیں پھر بھی عورتیں، بے شک آپ کی پھوپھی ہی صحیح، لیکن ہے تو ایک عورت ہے اور بہتر ہے. اور یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے کہ خواتین میں ایسی خواتین ہیں بہت اچھی. یا علماء خوش ہونے چاہیے اگر کسی عالم کی تعریف کریں کہ طبقہ علماء میں سے، ہماری صنف میں سے ایک آدمی کو خداوند تعالیٰ نے اس کو یہ توفیقات دی ہیں، تو خوش ہوں. لیکن حسد ان کو رکاوٹ بنتا ہے. یہ ہر جگہ ہے. حضور بھی جب حضرت خدیجہ کی تعریف کرتے، تکریم کرتے، تعظیم کرتے، یاد کرتے، اور حضرت خدیجہ کے نام کی قربانی دیتے، صدقہ کیا کرتے تھے رسول اللہ. اور خصوصاً ان خواتین کو
اس صدقے کا حصہ بھیجتے، قربانی کا حصہ بھیجتے جو حضرت خدیجہ کے ساتھ رہی تھیں، ان خواتین کو ضرور بھیجا کرتے تھے۔ کچھ ایسی خواتین تھیں مکہ سے مہاجر ہو کر مدینہ میں آئی تھیں جو حضرت خدیجہ کے قریب تھیں، قربت میں تھیں، تعلق تھا، ان کو رسول اللہ خصوصاً یہ قربانی صدقہ جو حضرت خدیجہ کے نام پر کرتے تھے انہیں پہنچاتے، اور بعض ازواج کو یہ بات ناگوار گزرتی۔ ایک دفعہ ایک زوجہ رسول اللہ نے گستاخانہ انداز میں حضرت خدیجہ کی گستاخی کر دی رسول اللہ کے سامنے، اور یہ موجود ہے اہل سنت شیعہ ساری کتابوں کے اندر ہے، تاریخی واقعہ ہے، سب نے نقل کیا ہے۔ انہوں نے بہت ناگوار الفاظ استعمال کیے، یہ کہا کہ آپ اس بڑھیا کو کب تک یاد کرتے رہیں گے، بھولتے کیوں نہیں ہیں؟ جبکہ آپ کی ازواج میں مثلا ابھی مختلف عمر کی عمر کی ازواج ہیں آپ کی، اور خدمت گزار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، تو آپ ان کے ہوتے ہوئے ان کو بہت یاد کرتے ہیں۔ رسول اللہ کو ان کا یہ اعتراض و یہ گستاخی بہت ناگوار گزری۔ اس وقت رسول اللہ نے حضرت خدیجہ کی شخصیت کا راز بیان کیا کہ کیوں رسول اللہ کی نگاہ میں اتنی مکرم ہیں، محترمہ ہیں۔ حضرت نے 2-3 باتیں وہاں پر بیان فرمائیں کہ خدیجہ وہ ہستی ہیں کہ جب میں نے پیغام اللہ کا پیش کیا، سب سے پہلے اس پیغام پر لبیک کہنے والی خدیجہ تھی۔ جب دوسرے ابھی سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، انہوں نے سنا، مانا، تصدیق کی، تائید کی، سمجھا اس پیغام کو، اور یہ غیر معمولی صلاحیت ہے، یہ پیش قدمی، یہ سبقت غیر معمولی سبقت ہے کہ اللہ کا پیغام سنتے ہی قبول کر لیں، مان لیں۔ یہ آمادگی تھی حضرت خدیجہ کے اندر، عبدیت خدیجہ، عبودیت خدیجہ کی آمادگی کی، خدیجہ کی علامت تھی یہ۔ باقیوں کو ابھی بہت وقت لگا، کچھ حادثات دیکھ کر مسلمان ہوئے، کچھ واقعات سن کے مسلمان ہوئے، کچھ معجزات دیکھ کر مسلمان ہوئے، کچھ مصلحتیں دیکھ کر مسلمان ہوئے، تدریجاً ہوتے گئے۔ ہر ایک کے اسلام کی کوئی وجہ بنی، سبب بنا، کچھ کو بہت وقت لگا، لیکن حضرت خدیجہ کو اللہ کا پیغام سمجھنے میں وقت نہیں لگا۔ آج بھی کوئی اگر اس مقام تک پہنچ جائے، مثلا موجودہ نسل میں سے اس کو اللہ کا پیغام دے دیں، پہنچے اس تک، اور وہ فوراً سمجھ جائے، تصدیق کرے اور تائید کرے اور مان لے۔ آج بھی خدیجہ سب پر سبقت رکھتی ہیں۔ یہ عبدیت حضرت خدیجہ تھی، عبودیت حضرت خدیجہ تھی۔ نفس آمادہ تھا، راہ دکھانے والا کوئی نہیں تھا۔ جب رسول اللہ نے راستہ دکھایا، فوراً فرمان خدا قبول کر لیا، کسی بہانے کے بغیر، کسی کٹ حجتی کے بغیر، کسی حتیٰ وضاحت تک نہیں پوچھی۔ یہ تو ہوتا ہے نا کہ یہ وضاحت کر دیں، یہ ذرا واضح ہو جائے، ابھی یہ کنفیوژن ہے میرے ذہن میں، وہ کچھ اور کہتے ہیں، فلاں کچھ اور کہتے ہیں، آپ کچھ اور فرما رہے ہیں۔ ایسی کوئی وضاحت بھی طلب نہیں کی، فوراً ایمان لے آئیں۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ جب کوئی ناصر نہیں تھا میرا، حامی نہیں تھا میرا، اس وقت خدیجہ میری حامی و ناصر بنی، مددگار بنی، عون بنی، معاون بنی مکہ کی تنہائی میں۔ اور رسول اللہ نے جو پیغام شروع کیا، وہ پیغام ایسے نہیں تھا جیسے آج کل لوگ دین کی بات کرتے ہیں۔ آج کل دین کی بات ایسے کرتے ہیں کہ سب کو یقین ہو جاتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے۔ مثلا مبلغین دین ایسی گول مول دین کی بات کریں گے، جتنے طبقات، مثلا فاسق و فاجر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی خوش ہو جاتا ہے کہ میری بھی تائید ہوگی، تصدیق ہوگی، میں بھی بہشت جاؤں گا۔ مومن متدین بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔
منکر بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی خوش ہو جاتا ہے, کوئی معتقد بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی خوش ہو جاتا ہے. ایسی گول مول لگی لپٹی بات کرتے ہیں ممبر پر بیٹھ کر کہ ہر طبقہ واہ واہ کر کے واہ واہ کر کے خوش ہو کے اٹھتا ہے. رسول اللہ کی تبلیغ ایسی تھی کہ صرف بندگان خدا کو پسند آتی تھی اور باقی سب تکلیف محسوس کرتے تھے, دشمن ہو جاتے تھے رسول اللہ کے. رسول اللہ بتوں کی مخالفت کرتے تھے اور بت ان کے خدا تھے, بت ان کے معبود تھے. رسول اللہ بغیر کسی مصلحت اندیشی کے بات شروع ہی اسی سے کرتے کہ بت پرستی شرک ہے, گناہ ہے, غلط ہے, قابل مذمت ہے اور جہنم جانے کا باعث ہے. سب سے مقدس چیز سے ہی ان کے شروع کرتے تھے کہ یہی غلط ہے, تمہاری جڑ غلط ہے. وہ جواز میں یہ کہتے ہیں ہمارے آبا ایسے کرتے آئے ہیں. رسول اللہ فرماتے تمہارے آبا بھی گمراہ تھے, بت پرست گمراہ ہیں. اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ کی تبلیغ سے اتنے رسول اللہ کے حامی نہیں بنے جتنے دشمن بن گئے رسول اللہ کے. اور یہی دلیل تھی کہ حق تھا, رسول اللہ کی تبلیغ حق تھی. حق پر گمراہ اتنے دشمن بنتے ہیں. انسان کی حقانیت دشمنوں سے بھی پہچانی جاتی ہے. اگر ظالمین دشمن نہ ہو, فاسق دشمن نہ ہو, کفار دشمن نہ ہو, مشرک دشمن نہ ہو, وہ دین مشکوک ہے, وہ غلط دین ہے جس کا کوئی دشمن نہ ہو. ظالمین دشمن ہونے چاہیے آپ کے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ مسلمین کو, مسلمین عالم کو اور خصوصاً اپنی ملت کو, ایران کو یہ نصیحت کرتے تھے, یہ معیار بتایا تھا کہ آپ کا وہ کام درست ہے جو امریکہ کو برا لگتا ہے. جس پر امریکہ آپ کے مخالف ہو جائے وہ درست کام ہے, اور اگر آپ کی کسی دن امریکہ نے تعریف کر دی وہ غلط کام ہے. آپ کا یقین جان لینا وہ غلط کام ہے, وہ اللہ کا فرمان نہیں ہے. اس دن آپ راہ خدا پہ نہیں ہو جس دن آپ کی امریکہ نے تعریف کر دی, چونکہ وہ شیطان ہے. وہ شیطان دشمن ہونا چاہیے. اگر رسول اللہ کی باتیں ابو جہل کو اچھی لگتی, ابو لہب کو اچھی لگتی, خدا نخواستہ, وہ اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ حق نہیں ہے. لیکن رسول اللہ بات ہی ایسی کرتے تھے, ابو لہب تڑپ جاتا تھا, جل جاتا تھا, ابو جہل جل جاتا تھا, ابو سفیان جل جاتا تھا. یہ سارے طبقات آگ لگتی تھی ان کو. یہی دلیل تھی کہ حق تھا, رسول اللہ کی زبان مبارک پہ حق تھا. جب گلی گلی دشمن ہو رسول اللہ کا, مکہ سارا دشمن ہے رسول اللہ کا, اور مکہ اس حد تک دشمن ہے کہ رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. بائیکاٹ کیا, ناکہ بندی کر دی, تعلق کاٹ لیا, لین دین ختم کر دیا, شیب ابی طالب میں بند کر دیا. یہ مکہ والوں کی دشمنیاں تھیں. سنگ باری کرتے تھے, کچرا پھینکتے تھے, تکلیف دیتے تھے, تہمتیں لگاتے تھے, دشنام دیتے تھے. گلی گلی میں ہر گھر سے یہ آوازیں نکلتی تھیں. ایسے میں ایک خاتون جرأت کرتی ہے اور اسی آئین کی پابند ہو جاتی ہے جس آئین کے سب دشمن ہیں, پورا معاشرہ دشمن ہے. اسی نظریے کو اپنا لیتی ہے کہ یہ درست ہے جس کے تمام ظالمین مخالف ہیں, تمام بت پرست جس کے مخالف ہیں, اور نہ صرف ذہنی طور پر حمایت و حامی ہیں بلکہ عملی طور پر مددگار بھی ہے, اون بھی ہے, معاون بھی ہے, رسول اللہ کی ساتھی بھی ہے, اور میدانی ساتھی ہے. بعض خواتین ہیں, ان کے شخصیات کے ساتھ یا ان کے ازدواج میں رہی ہیں یا تعاون کیا. مثلا جیسے علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اپنی زوجہ کی بہت تعظیم تکریم فرماتے تھے, تعریف کیا کرتے تھے کہ یہ جتنے علمی کارنامے علامہ نے انجام دیے ہیں اس میں ان کی زوجہ کا بہت اہم کردار ہے. تو لوگ پوچھتے تھے کہ کیا کیا آپ کی زوجہ نے, آیا وہ مطالعہ میں کوئی مدد کرتی تھی, تحقیقات میں مدد کرتی تھیں, لکھنے میں مدد کرتی تھیں؟ تو فرماتے تھے نہیں, انہوں نے گھر کو اتنا آسودہ رکھا ہوا تھا, بچوں کو, باقی ماحول کو, کہ مجھے
پریشان نہیں ہونے دیتی تھی. گھریلو مسائل کا کھٹکا انہوں نے میرے دل سے نکالا ہوا تھا. یہ بہت بڑا تعاون تھا ان کا کہ ایک خاتون ایسی شخصیت کو جیسے اس کے گھر میں ہے اس کو موقع دے ایک عالمی سطح کا علمی کارنامہ انجام دینے کے لیے. ورنہ وہ خاتون روز کہ مجھے شاپنگ کے پیسے دو. علامہ کے پاس شاپنگ کے پیسے کیا ہوتے تھے؟ روٹی کے بھی نہیں ہوتے تھے. علامہ طباطبائی یہ فیلسوف جہان، ایک منفرد شخصیت، روٹی کے پیسے نہیں ہوتے تھے. مثلا روٹی نہیں، دوپہر کی روٹی نہیں تھی. علامہ نے پوچھا اب روٹی ہے کوئی کھانے کے لیے؟ کہا نہیں ہے. کہا روٹی کے لیے پیسے؟ کہا پیسے بھی نہیں ہیں. علامہ خود ابا کبا اٹھائی، باہر نکل آئے راستے میں کہ کوئی آشنا مل جائے جاننے والا، اسے پیسے لے کے دوپہر کی روٹی، اس وقت روٹی 50 پیسے کی روٹی ملتی تھی وہاں یا 40 پیسے کی، 4 پیسے کی، 40 نہیں 4 پیسے کی روٹی ملتی تھی. 4 پیسہ نہ 4 روپے، 4 پاکستانی پیسوں کی روٹی ملتی تھی ایرانی، وہ بڑی روٹی. وہ نہیں تھے علامہ کے پاس. پریشان حرم حضرت معصومہ کے باہر جو چوک ہے چوراہا، اس میں کھڑے ہوئے تھے کہ کوئی آشنا مل جائے. اپنا داماد مل گئے جو بعد میں شہید ہو گئے. شہید قدوسی علامہ طباطبائی کے داماد تھے. انہوں نے دیکھ لیا کہ سسر یہاں پریشان کھڑے ہیں. پوچھا کہ حضرت علامہ کیوں یہاں کھڑے ہیں اس وقت اور پریشان بھی کھڑے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ روٹی کے پیسے نہیں ہیں، کھڑا ہوا ہوں کوئی جاننے والا مل جائے اسے قرض لے کے روٹی لے آؤں. انہوں نے داماد نے جیب سے پیسے 4 پیسے نکال کے دیے کہ یہ لے روٹی. اور خوب یہ علامہ تفسیر قرآن لکھ رہے ہیں اور معارف دینی لکھ رہے ہیں، اور گھر میں زوجہ ہے صبور شکور. جس گھر میں روٹی کے پیسے نہ اور زوجہ کی آواز بھی نہ نکلے، یہ زوجہ واقعاً قابل تعظیم ہے، بڑی شخصیت ہے، باکرامت ہے. لیکن اگر وہ زوجہ اٹھ کے کہے کہ پیسے نہیں تھے تو شادی کیوں کی مجھ سے، پیسے نہیں ہیں تو پھر آئی کیوں تھے رشتہ مانگنے کے لیے. وہ ہیں ایسی حتاق گستاخ. بہت بڑی شخصیات کچھ لوگ بن سکتے تھے. ہم نے بھی دیکھا ہے، اپنے دوستوں میں دیکھا ہے، اپنے شاگردوں میں دیکھا ہے. بہت سارے طلاب، بہت سارے جوان بہت کچھ بن سکتے تھے اگر اچھی زوجہ انہیں نصیب ہو جاتی. اگر شاپنگ بیگ نہ ملتا، زوجہ ملتی، چونکہ کچھ کو شاپنگ بیگ ملتا ہے زوجیت میں، وہ صرف پیسے مانگتی ہے اور خریداری کرتی ہے، بس اس کی دلچسپی شوہر کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے. پہلے بھی شرائط دیکھتی ہے کہ نوکری ہے، پیسے ہیں اتنے کہ میں نے تو شاپنگ کرنی ہے. وہ بھی یہ تو شاپنگ بیگ ہے، یہ تو زوجہ نہیں ہے. علامہ طباطبائی بہت معترف تھے اپنی زوجہ محترمہ کے. کردار کیا تھا ان کا کہ گھر سنبھالا ہوا تھا، گھر آسودہ رکھا ہوا تھا، گھر کو آمادہ رکھا ہوا تھا. اور ایک اور خدمت علامہ فرماتے ہیں وہ یہ کرتی تھی کہ میں، چونکہ علامہ اکثر وقت اپنا تفکر اور مطالعہ میں مصروف رہتے تھے، بولتے نہیں تھے، کم بولتے تھے، ضرورت کے وقت ہاں یا نہ کی حد تک جواب دیتے تھے، کم گو. ایک اور ان کی تعریف یہ کرتے تھے کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد، مثلا ہر آدھ گھنٹے بعد قہوہ بنا کر علامہ کو لا کے دے دیتی تھی. چونکہ تھک جاتا ہے آدمی، پڑھ پڑھ کے خستہ ہو جاتا ہے دماغ. وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مانگے بغیر ہی خود ہی آتی اور قہوے کا کپ بنا کے، پہلا خالی کپ اٹھا کے لے جاتی، نیا رکھ جاتی. یہ انہوں نے خود خاطرات میں اپنے واقعات میں بعض جگہ بیان کیا ہے کہ یہ زوجہ کی تعاون تھا. اور رسول اللہ جس زوجہ کی تعریف فرما رہے ہیں وہ صرف یوں نہیں تھا کہ گھر آسودہ رکھا ہوا تھا رسول اللہ کا، نہ، میدانی ساتھی تھیں. میدانی ساتھی، میدانی ساتھی بھی آپ نے دیکھے جو خواتین میدانی کام کرتی ہیں، جاتی ہیں. مثلا شوہر کھیتی باڑی کر رہے، وہ کھانا لے کے کھیت میں چلی جاتی ہیں. شوہر اگر
کسی جگہ محنت مزدوری کر رہا ہے، وہ اس کے لیے کھانا لے کے وہاں چلی گئی. لیکن شوہر اگر ایسی شخصیت ہو، پورا شہر اس کا دشمن ہو، تمام وڈیرے اس کے دشمن ہوں، تمام مافیا اس کا دشمن ہو، ہر گلی اس کے دشمنوں سے بھری ہوئی ہو، اور اس شوہر کا میدانی ساتھی بننا مشکل کام ہے. اس کا میدانی ساتھی بنی رسول اللہ کا. اس لیے رسول اللہ نے اس زوجہ کو بتایا جس نے توہین کی، ناگوار گزرا ذکر حضرت خدیجہ، انہیں بتایا کہ تمہیں کیا معلوم خدیجہ کیا ہے، اور خدیجہ کیوں عزیز ہے مجھے اتنی. سختیاں، تمام سختیاں حضرت خدیجہ نے جھیلیں رسول اللہ کے ساتھ، اور کسی قدم پر ایک شکوہ زبان پہ نہیں لائیں، ذرا برابر شکوہ. غیر معمولی سختیاں حضرت خدیجہ نے برداشت کی، مصائب دین کی خاطر. یہ سب بندگی تھی، عبودیت تھی. کہ اگر شخصیت میں آمادگی آ جائے، حضرت خدیجہ کے پاس مال و دولت تھی، وہ سب رسول اللہ کے فرمان پر خرچ کر دی دین کی خاطر. اور جس دن وفات ہوئی 10 رمضان کو، حضرت خدیجہ کے پاس نہ اپنے کھانے کے لیے نہ بچوں کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. مالدار خاتون کا ایک پیسہ بھی نہیں تھا، ایک پائی بھی نہیں تھی. سب کچھ خرچ کر دیا. اتنا آسان تھا خرچ کرنا، مال خرچ کرنا سب سے مشکل ہے. لوگ جان دے دیتے ہیں، مال نہیں دیتے ہیں. ایسے لوگ اگر ان سے کہو جان چاہیے، جان دے دیتے ہیں، مال نہیں دیتے. کتنے لوگ ہیں مال بچاتے ہوئے خود جان دے دیتے ہیں. مثلا چور ڈاکو آ جاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں مال دو، نہیں دیتے، گولی مار دیتے ہیں، جان دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں مار دوں گا، کہتے ہیں مار دو، مال نہیں دینا تجھے. مر بھی جاتے ہیں، نہیں دیتے مال. اغوا ہو جاتے ہیں، شکنجوں میں ہوتے ہیں، وہ نہیں کہتے ہیں اغوا کرنے والے کہ اتنا مال دو، اتنے کروڑ دو، چھوڑ دیں گے. وہ کہتے ہیں مار دو بے شک، مال نہیں دینا تمہیں. مال دوست لوگ، مال پسند لوگ، حب مال میں گرفتار لوگ، جان سے زیادہ عزیز ہے مال ان کے لیے. کون ہیں ایسے لوگ جو مال دینا آسان ہے، جن کے لیے بہت آسان ہے. اللہ کے فرمان پر مال جو ہے دے دیا. عبد خدا جو تیار ہے، آمادہ ہے، جسے خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمائے کن، ہو گیا، ہو جا، ہو گیا، وہ کر دے، وہ کر دیتا ہے اٹھ کر. اس مقام عبودیت پر فائز ہوئیں جناب خدیجہ. رسول اللہ اس زوجہ، اپنی زوجہ کو فرما رہے تھے کہ مقام عبودیت خدیجہ کا اتنا عالی ہے، جس نے خدیجہ کو اس قابل بنایا ہے کہ رسول اللہ جیسی شخصیت تعریف کریں، تکریم کریں، تعظیم کریں، احترام کریں خدیجہ کا. دیگر ازواج کو رسول اللہ ڈانٹتے تھے. اگر رسول اللہ کبھی کبھار، چونکہ رسول اللہ بہت مہربان تھے، رحمت للعالمین، بسوں کا ڈانٹ ڈپٹ کی جگہ بھی ڈانٹتے نہیں تھے. اور جہاں رسول اللہ مہر سے کام لیتے، مہربانی سے، وہاں پر اللہ کی طرف سے ڈانٹ آ جاتی. اے رسول کہہ دو ان کو، اپنی ازواج کو، گھروں میں بیٹھی رہیں. اللہ کی طرف سے ڈانٹ آ جاتی، کیونکہ رسول اللہ نہایت مہربان سے. بہت ساری جگہوں پر اس مہر و رحمت کی وجہ سے رسول اللہ سختی نہیں کرتے تھے. اللہ کی طرف سے فرمان آ جاتا تھا کہ یہ موقع ہے سختی کرنے کا، یہ موقع ہے. وہ ڈانٹ اللہ کی طرف سے آ جاتی اور سنا دیتے تھے رسول اللہ وہ آیت پڑھ کر کہ یہ فلاں کے بارے میں آئی ہے. تکریم جناب خدیجہ کی تعظیم و احترام اس بنا پر تھا کہ مقام عبودیت خدیجہ کا بہت بلند تھا، کہ خواتین بندگی میں اس حد تک پہنچ سکتی ہیں
سیادت عالمین نصیب ہوتی ہے. بندگی کے اندر راز ہے سیادت کا. جس کو بھی سید العالمین بننا ہے، تمام عالمین کا بڑا بننا ہے، جس کو وہ بندگی اختیار کرے، اللہ کی بندگی اختیار کرے، عبودیت اختیار کرے. جس طرح روایات کے اندر ہے کہ العبودیت فیہا سر الربوبیہ، عبودیت کے اندر راز ربوبیت پنہان ہے، عبودیت کے اندر راز سیادت پنہان ہے، بندگی کے اندر راز سیادت پنہان ہے. جناب خدیجہ اس عبودیت و بندگی کے مقام پر فائز تھیں. سختیاں بھی خندہ پیشانی سے قبول کرتی تھیں، ناگواری کے ساتھ نہیں. اور بہت سختیاں دیکھیں جناب خدیجہ نے. جب میدانی ساتھ رسول اللہ کا دیا، اس میں قدم قدم پر وہ تمام سختیاں جناب خدیجہ کو پیش آئیں جو رسول اللہ کو درپیش تھیں. اور خصوصاً شیب ابی طالب کی سختیاں، جہاں پر مکمل ناکہ بندی کر دی گئی کہ کچھ بھی رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کو نہیں دینا. مکہ کے اندر ایک وادی گھاٹی ہے، شیب ابی طالب اس کو کہا جاتا ہے. تقریباً جو لوگ مشرف ہوئے ہیں وہاں، جہاں ابھی مسجد جن ہے، اب تو انہوں نے بہت سارے قدیمی آثار مٹا دیے، شاید ابھی کوئی ہوٹل بنا ہوا ہوگا وہاں سپر سٹار، لیکن پہلے وہاں پر مسجد جن کے نام سے مسجد تھی، معابدہ پل کے ساتھ، جہاں قبرستان ہے، جہاں جناب خدیجہ کی قبر ہے، روضہ اطہر ہے، اس کے ساتھ ہی ہے. بعض اس قبرستان کو سمجھتے ہیں کہ یہ شیب ابی طالب ہے. یہ نہیں تھی شیب ابی طالب. شیب ابی طالب اس کے ساتھ حرم کی طرف جو جگہ تھی جہاں ابھی عمارتیں بنی ہوئی ہیں اور مسجد تھی، وہاں اس کو کہتے ہیں شیب ابی طالب. اس وقت یہ پہاڑی علاقہ تھا، گھاٹی تھی، درہ سا بنا ہوا تھا. یہاں پر محصور کر دیا گیا تھا رسول اللہ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جو بہت طولانی محاصرہ تھا. اور اسی محاصرے کے اندر حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی اور آخر تک قائم رہیں، استقامت رکھی. آخری لحظے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے آخری وقت دیں، چند باتیں کرنی ہیں آپ سے. رسول اللہ تشریف لائے. جناب خدیجہ نے چند باتیں کی. ان میں سے پہلا جملہ یہ فرمایا کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ میں نے صحیح حق ادا کیا؟ شاکی تو نہیں ہے مجھ سے آپ؟ کوئی کمی تو نہیں رہ گئی میری طرف سے؟ آپ کی خدمت کرتے ہوئے، دین کی خدمت کرتے ہوئے، اللہ کی فرمان برداری میں، آپ کی فرمان برداری میں کوئی کمی تو نہیں چھوڑ دی میں نے؟ شاکی تو نہیں ہیں آپ؟ رسول اللہ کے آنسو جاری ہوئے اور اپنی رضا کا رسول اللہ نے اظہار فرمایا کہ میں راضی ہوں، اللہ بھی آپ سے راضی ہے. اور یہ ایک مجدہ تھا جناب خدیجہ کے لیے. اور ایک وصیت جناب سیدہ زہرا کے متعلق فرمائی جو اس وقت بہت کم سن تھیں. یہ آخری جملات تھے جو جناب سیدہ نے اس شیب میں، اس گھاٹی میں رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے. اس ابدیت آمادگی کی بنا پر سیدہ نساء عالمین بنی ہیں. یہ بڑائی، یہ بزرگی، سیدہ یعنی بزرگ، وہ بزرگ جس کو اللہ بزرگ سمجھتا ہے، وہ بزرگ جس کو رسول اللہ بزرگ سمجھتے ہیں، نہ عوامی بزرگ، سیاسی بزرگ، خود ساختہ بزرگ، من گھڑت بزرگ، خود خواہ بزرگ، جو خود ہی بزرگ بنے ہوئے ہیں، جن کے کوئی اور
جن کے اندر بزرگی نہیں ہے ویسے بزرگ بن گئے ہیں، نہ، جن کو اللہ کہہ رہا ہے بزرگ ہیں، جن کو رسول اللہ نے فرمایا بزرگ ہیں، یہ سیادت جناب خدیجہ کی بھی بزرگی عالمین کے اوپر نصیب ہوئی عبودیت و بندگی سے۔ بس یہ راستہ، یہ اسوہ ہے جناب خدیجہ کہ یہ راستہ سب کے لیے ہے، خصوصاً خواتین کے لیے۔ عبودیت بہت آسان ہے عورتوں کے لیے اگر ذہن کی تنگی نہ آڑے آئے ان کے، اگر یہ نگاہ کی کمی اور ذہن کی تنگی اور شعور کی کمی عورتوں سے دور ہو جائے، عبودیت بہت آسان ہے، چونکہ ان کے نفس میں اللہ نے یہ خصوصیت رکھی ہے، عبودیت بہت آسان ہے۔ مرد کے لیے عبد بننا مشکل ہے، عورت کے لیے بہت آسان ہے۔ اس لیے جناب خدیجہ اس زندگی سے آئیں، اور ویسا تاریخوں میں لکھا ہے کہ 40 سال کی عمر تھی اس وقت حضرت خدیجہ کی جب حلقہ عقد رسول اللہ میں آئیں، جیسے مشہور قول ہے۔ 40 سال کے بعد یہ سفر شروع کیا بندگی کا، عبودیت کا، رسول اللہ کی زندگی میں آ کر رسول اللہ کے زیر تربیت، اور اتنے کم عرصے میں اس مقام تک پہنچی کہ سیدہ نساء عالمین بنی، سیدہ عالمین بنی، یعنی بزرگ عالمین، کائنات کی بزرگ، عالمین کی بزرگ بن گئی۔ یوں تو نہیں کہ یہ راستہ جناب خدیجہ سے شروع ہوا وہیں پہ ختم ہو گیا، یہ تمام خواتین کے لیے یہ راستہ کھلا ہے۔ البتہ ہر ایک کا اپنا مقام ہے مخصوص، جو مقام ان 4 خواتین کا ہے وہ انہی کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن یہ سیادت کا راستہ یہ عام ہے۔ اب ہم حضرت خدیجہ سے کوشش یہ کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی مجلس کر لیں، حضرت خدیجہ کا ذکر کر لیں، اور ہم جیسے بھی ہوں، عبد ہوں یا نہ ہوں حضرت خدیجہ، صرف اس لیے کہ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے لیے کوئی نام لے لیتے ہیں، اتنی پاداش ہمیں دے دیں کہ ہمیں بھی لے جائیں اپنے ساتھ، ہم اس طرح توقع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبدیت نہیں اختیار کرتے، عبد بنے بغیر یہ سہارا تلاش کرتے ہیں نا۔ حضرت خدیجہ کا راستہ، اگر حضرت خدیجہ نے تعلق کی وجہ سے، نام کی وجہ سے کسی کو اگر ساتھ لے کے جانا ہو سیدہ نساء عالمین نے، تو مکہ میں ان کے رشتہ دار بہت سارے تھے جو رسول اللہ کے اطاعت میں نہیں آئے، عبد خدا نہیں بنے، بندگی کی طرف نہیں آئے۔ حضرت خدیجہ ان سب کو آ کے کہہ دیتی کہ یہ میرے عزیز رشتہ دار ہیں، یہ میرے نانکے ہیں، یہ میرے دادکے ہیں، یہ میرے فلاں ہیں، یہ سب کے سب میرے ساتھ آ جائیں۔ نہ کوئی بھی حضرت خدیجہ ایک نام بھی رسول اللہ کے سامنے کبھی پیش نہیں کیا کہ یہ رشتہ دار ہیں، یہ عزیز ہیں۔ اب تو نہیں ہے، لیکن تعلق کی وجہ سے آپ اسے بھی نجات کا کوئی پروانہ لکھ دیں، حاشا وکلا، ناممکن ہے۔ اسوہ ہیں حضرت خدیجہ، اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، اطاعت، بندگی، خضوع، تذلل بارگاہ خدا میں۔ عبادت حضرت خدیجہ جس کی تعریف رسول اللہ فرماتے تھے کہ وہ مقام حضرت خدیجہ نے پایا، بندگی خدا سے پایا، عبادت خدا سے پایا۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا سے بھی حضرت خدیجہ کے بارے میں، عبادت و بندگی کے بارے میں بعض اقوال یا بعض احادیث منقول ہیں جن میں وہ اعلیٰ ارجمند مقام حضرت خدیجہ کا ذکر ہوا ہے۔ اس سنت بندگی سے انسان اس عظیم بزرگی و مقام تک پہنچتا ہے جس کی محکم دلیل حضرت خدیجہ کی شخصیت ہے، جو واقعاً سیدہ ہے، وہ سیادت جچتی ہے حضرت خدیجہ کے ساتھ۔
اور اسی بندگی کے اندر راز ہے سیادت کا، قوموں کی سیادت کا، مردوں کی سیادت کا، عورتوں کی سیادت کا، اسی بندگی کے اندر راز ہے، ابدیت برائے خدا، آمادگی دین خدا و فرمان خدا کو بجا لانے کے لیے، کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. باقی بعد میں انشاءاللہ. صلی اللہ